الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت لا رسالة بعدي ولا نبوة بعدي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہم سب کا یہ بنیادی عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی شخص کو نبوت اور رسالت عطا نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی اور نیا رسول نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ آخری کتاب ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک امتوں میں سب سے آخری امت ہے، اور یہ بھی ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کسی قسم کی نبوت اور رسالت کا قائل ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے متعلق یہ نظریہ رکھتا ہو کہ یہ بھی نبی اور رسول ہے، تو وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس انبیاء اور رسول میں آخری ہیں۔ اس عقیدے کو ہم عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سلسلے کا اختتام ہوا۔ یہ عقیدہ اور نظریہ اسلام کے بنیادی عقائد اور نظریات میں سے ہیں۔ اس عقیدہ کی اہمیت کیا ہے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے مبارک فرمانوں میں بڑے کھلے الفاظ میں، بڑے واضح الفاظ میں بیان فرماتی ہیں، اور کسی ایک موقع پر نہیں، مختلف مواقع پر، خلوت میں نہیں، مجمع میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تو بسا اوقات بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ دیکھو، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا تو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھی قیامت کے قریب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے،
تو پھر اس بات کا کیا معنی اور کیا مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ بات بالکل واضح ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قرب قیامت تشریف لانا یہ عقیدہ ختم نبوت کے منافع نہیں ہے۔ ہم جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت اور رسالت عطا نہیں ہوگی، کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ جبکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت اور رسالت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مل چکی، اور وہ اپنی شریعت کے نبھانے والی، شریعت کے پہنچانے والی ڈیوٹی بھی انجام دے چکے۔ لہذا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کے منافی نہیں ہے۔ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت تشریف لانے کے نظریہ کو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بڑی تفصیل سے اپنی زبان اقدس سے بیان کیا ہے۔ 200 کے قریب احادیث موجود ہیں جن میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قرب قیامت تشریف لانے کا تذکرہ اور تفصیل موجود ہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے اپنی نبوت اور رسالت کو منوانے کے لیے نہیں آئیں گے، نہ معجزات پیش کرمائیں گے، نہ انجیل پر عمل کی دعوت دیں گے، بلکہ خود اسلام کا اظہار کریں گے، خود قرآن کریم پر عمل کریں گے اور دوسروں کو عمل کرنے کے لیے کہیں گے اور اس کی دعوت دیں گے۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور اعزاز کے ہے کہ ایک شخصیت جو کہ خود نبی اور رسول ہیں وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کروا رہے ہیں۔ تو یہ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے اور امت محمدیہ کے لیے ایک خوشی کا موقع ہے کہ ایسی شخصیت جو نبی اور رسول اور صاحب کتاب ہیں، اللہ پاک نے ان کو انجیل عطا کی، وہ بھی امت محمدیہ کے افراد کے ساتھ قرآن کریم پر عمل کرتے نظر آئیں گے۔ یہ تو ایک خوشی کی بات ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بطور خوشی کے اپنے امتیوں کو خبر دی ہے۔ فرمایا کیف انتم اذا نظر عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، تمہاری خوشی کا اس وقت کیا حال ہوگا جس وقت کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے زمین پر تو سیدنا حضرت امام مہدی علیہ الرضوان موجود ہوں گے اور جامع مسجد دمشق میں نازل ہوں گے اور نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان نماز پڑھائیں گے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اسی کو آپ نے فرمایا وَإِمَامُكُم مِّنكُم، امام تم میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ میں سے ہوگا۔ یہ خوشی کی بات ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا آنا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو امت محمدیہ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہوں گے نبی، اور نبوت ان کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مل چکی، لیکن وہ آئیں گے قرآن پہ عمل کرنے کے لیے، وہ آئیں گے شریعت اسلام پہ عمل کرنے کے لیے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کو بڑی وضاحت سے اپنی امت کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور آپ کے مختلف انداز تھے اس عقیدے کو سمجھانے کے۔
آپ کے اندازوں میں سے ایک یہ انداز بھی تھا، کبھی آپ نے سابقہ انبیاء پر اپنی خصوصیات کو بیان فرمایا۔ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آپ نے یہ بتائی کہ سابقہ نبیوں میں میری یہ بھی ایک خصوصیت اور فضیلت ہے کہ میں آخری نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھ کو دوسرے نبیوں پر 6 وجہ سے فضیلت ہے۔ فرمایا نمبر 1، یعنی 6 وجوہات کی بنا پر میں دوسرے نبیوں سے افضل ہوں۔ پہلی وجہ بیان فرمائی ہوتی تو جوامع الکلم، پہلی وجہ یہ کہ اللہ پاک نے مجھ کو جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کا مطلب ایسے الفاظ جو تعداد کے اعتبار سے تھوڑے ہیں لیکن اپنے اندر معانی کا ایک سمندر رکھتے ہیں، جو الفاظ کے اعتبار سے تھوڑے ہیں لیکن وہ تھوڑے ہونے کے باوجود شریعت کے بہت سارے مسائل کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ کلمات اللہ رب العزت نے دوسرے انبیاء کو بھی عطا کیے، اور کلمات، باتیں، ارشادات، وحی، الہامات دوسرے نبیوں کو بھی عطا فرمائے گئے۔ دوسرے نبیوں میں اور حضور میں فرق یہ ہے کہ ان کو کلمات عامہ عطا ہوئے، آپ کو کلمات خاصہ عطا ہوئے، ان کو کلمات غیر جامعہ عطا ہوئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمات جامعہ عطا ہوئے۔ چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کو کلمات جامعہ عطا ہوئے، یعنی ایسے کلمات جو الفاظ کے اعتبار سے تھوڑے لیکن معانی کا اپنے اندر سمندر سموئے ہوئے ہیں۔ اس لیے ضرورت پیش آئے گی اس امت کے اندر ایسا طبقہ بھی آئے جو کہ ان الفاظ سے ان مسائل کو نکال کر امت کے سامنے پیش کرے، اور اس طبقے کو فقہاء کرام کا طبقہ کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں کلمات جامعہ نہیں تھے، شریعت قیامت تک کے لیے نہیں تھی، اس لیے قیامت تک کے لیے مسائل کے سمجھنے سمجھانے کی اور قیامت تک کے لیے نئے آمدہ مسائل کے حل کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اس لیے فقہاء کرام کی ضرورت بھی نہ تھی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ آپ کو کلمات جامعہ عطا کیے، یعنی وہ الفاظ جو تعداد میں تھوڑے لیکن اپنے اندر معانی کا مسائل کا سمندر رکھتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے آپ کو فقہاء کرام کی جماعت بھی عطا کی۔ آپ کی امت میں ایسی جماعت آئی جنہوں نے آپ کے تھوڑے الفاظ سے کئی معانی نکال کے دکھائے۔ ہاں جی، چونکہ اس طبقے کا کام عظیم تھا، اس لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طبقے کی عظمت کو بھی بڑا بیان کیا۔ اس وقت چونکہ میرا موضوع نہیں ہے، آپ نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا ایک فقیہ شیطان پر 1000 عبادت گزار سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے کہ فقیہ وہ پوری امت کا نفع سوچتا ہے، اور ذاتی طور پر اللہ کرنے والا وہ صرف اپنا ذاتی نفع عموماً سوچ رہا ہوتا ہے، اپنی نیکیاں بڑھا رہا ہوتا ہے، اس لیے شیطان کو زیادہ پریشانی فقیہ سے ہوتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بہت زیادہ بلائی کا، جس کو بہت زیادہ نوازنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں، اس کو دین کی گہری سمجھ، دین میں فقہ عطا کرتے ہیں۔ تو فقہ یہ انہی کلمات جامعہ کا حاصل ہے، اسی کرنی کلمات جامعہ کا نچوڑ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کلمات جامعہ کو تو مانے کہ حضور کو واقعی کلمات جامعہ تو عطا ہوئے، لیکن میں اس جماعت کو نہیں مانتا جو ان کلمات جامعہ سے مسائل نکال کے پیش کرتی ہے، تو وہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خصوصیت میں شک کر رہا۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری پہلی خصوصیت یہ ہے ہوتی تو جوامع الکلم، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2 فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی تھی کہ ابھی آپ بہت مسافت پر ہوتے تھے، آپ کا دشمن آپ سے کوسوں دور ہوتا تھا، لیکن بہت دور ہوتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا رعب چھا جاتا تھا، مخالف پر رعب چھا جاتا تھا، دشمن پر۔ اس لیے آپ نے فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ اب دیکھو آپ کا رعب بہت تھا۔ ابو جہل دیکھو ادھر 313 ہے، پتہ ہے تھوڑے تعداد میں، لیکن پھر بھی 3 گنا تعداد لے کے آیا، اور رعب کی وجہ سے ہی تھا۔ ہاں جی، حضور کا رعب بہت تھا، تو فرمایا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کا دشمن بہت دوری پر ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کا رعب اس کے دل پہ چھا جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ مال غنیمت، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں کہ کفار سے جنگ ہو تو جنگ کے نتیجہ میں کفار کا جو مال حاصل ہو مسلمانوں کو، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ جنگ کے نتیجہ میں کفار کا جو مال حاصل ہو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ یہ پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ اس طرح معاملہ تھا کہ جو مال حاصل ہوتا تو اس کو جلانے کا حکم تھا کہ اس کو اکٹھا کر کے آگ لگا دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مال غنیمت کو حلال کر دیا، اور آپ کی امت پر اس مال غنیمت کو حلال کر دیا۔ فرمایا پہلے نبیوں پر میری یہ فضیلت ہے، احلت لی الغنائم۔ کتنی فضیلتیں ہو گئیں؟ 3۔ چوتھی فرمایا کہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، زمین میرے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور نماز پڑھنے کا ذریعہ بنا دی گئی۔ پہلی قومیں نماز ادا کرتی، ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کے عبادت خانہ میں قبول ہوتی، عبادت خانہ کے علاوہ نہیں۔ ان کو عبادت خانہ میں عبادت کا حکم تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت عطا فرما دی کہ آپ کی امت کے افراد اگر کسی وجہ سے عبادت خانہ مسجد میں نہیں آ سکتے تو روئے زمین پر کہیں بھی عبادت کرے ان کی عبادت قبول ہوگی، کہیں بھی نماز ادا کرے ان کی نماز ادا ہو جائے گی۔ پورا روئے زمین ان کے حق میں مسجد بنا دیا گیا اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے امتوں میں یہ مسئلہ نہیں تھا، اگر کہ بندہ ناپاک ہو جاتا پانی کے علاوہ پاک ہونے کی ضرورت نہ تھی، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے خصوصی کرم فرمایا، آپ کی امت پر کرم فرمایا۔ آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر ایک بندہ کسی وجہ سے پانی کو استعمال نہیں کر سکتا یا پانی ہے ہی نہیں تو لیکن اس کو پاکی حاصل کرنے کی ضرورت ہے تو مٹی کو، سطح زمین کو اس شخص کے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا۔ اب ایک بندے نے وضو کرنا ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے، یہ پانی ہے، بندہ بیمار بہت زیادہ، پتہ بھی اگر اس کو استعمال کروں گا بیماری مزید بڑھ جائے گی، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ ایک بندے پر غسل ضروری ہے لیکن وہ بندہ بیمار ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا، بیماری بڑھ جائے گی، یہ پانی ہے ہی نہیں، تو اب وہ تیمم کر لے۔ وضو کا تیمم، غسل کا تیمم ایک ہی ہے، فرق صرف نیت کا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر
یہ کرم فرمایا، آپ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ روئے زمین کو، سطح زمین کو اور مٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دیا گیا، طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ 4 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میں ساری کی ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کے بھیجا گیا، یہ میری خصوصیت ہے۔ آپ سے پہلے نبی اور رسول آئے، تشریف لائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک خاص خطے کے لیے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص علاقے کے لیے شریعت دے کر بھیجا۔ ان کی شریعتیں سارے جہان کے لیے نہیں تھیں، جس طرح کہ اللہ پاک نے قرآن کریم فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو دیکھیں ان نبیوں کو اپنے اپنے قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ نبی بن کے آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے اپنے حواریین کو منع کیا غیر قوموں کی طرف نہ جانا۔ آج بھی انجیل میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ دعوت کے لیے غیر قوموں کی طرف نہ جانا، جبکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، ساری کی ساری انسانیت کے لیے میں رسول بنا کے بھیجا گیا۔ آگے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نمبر 6 وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبیوں کا سلسلہ مجھ پر ختم کیا گیا، یہ میری خصوصیت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کفر ہے، اور ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی امت کو خود یہ مسئلہ ختم نبوت سمجھایا ہے، اور اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مختلف انداز سے سمجھایا۔ آپ دیکھو یہاں ایک انداز سمجھ میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے فرمایا 6 وجہ سے مجھ کو باقی نبیوں پر فضیلت ہے۔ اب یہ انداز ہے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھانے کا۔ پہلے فرمایا نمبر 1 وَنُصِرْتُ، فرمایا أُوتِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، مجھ کو جامع کلمات عطا کیے گئے۔ نمبر 2 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، نمبر 3 فرمایا کہ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، نمبر 4 فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، نمبر 5 فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، نمبر 6 فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، نبیوں کا سلسلہ مجھ پہ ختم کیا گیا۔ اجتماعی طور پر بھی آپ نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ اب دیکھیں آپ کا بیٹا ابراہیم تھا، بچپن میں فوت ہو گیا۔ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ، ان کے ہاں بیٹا ہوا، آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا، آپ نے ان کا نام ابراہیم رکھا، فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو فوت ہونے کا دکھ تو تھا، اولاد کے فوت ہونے کا دکھ کم تو نہیں ہوتا۔ آپ نے اس موقع پر بھی امت کو مسئلہ ختم نبوت سمجھایا۔ فرمایا اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا، اگر یہ زندہ رہتا تو نبی ہوتا، چونکہ حضور کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں تھا اس لیے فوت ہو گیا۔ اب دیکھو اجتماعی طور پر لوگوں کو مسئلہ سمجھایا، لوگ متوجہ تھے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غمزدہ تھے، صحابہ بھی غمزدہ تھے، لیکن آپ نے اس مسئلے پر اس موقع پر بھی مسئلہ ختم وہ سمجھا دیا۔ فرمایا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، زندہ نہیں رہا اس لیے نبی نہیں۔ کیوں؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اللہ کی رسول ہیں۔ سمجھیں اس بات کو۔
فرمایا تو مردوں میں سے کسی کے باپ نے یعنی نرینہ اولاد فوت ہو گئی، جس طرح کی بعض روایات میں آپ کے اور بیٹوں کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ ایک بیٹے کا نام قاسم تھا، اس لیے آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ بعض روایات میں طاہر کا نام اور عبداللہ کا نام بھی آیا۔ باہر کے بیٹے زندہ نہیں رہے، کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے زندہ رہتے نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اگر نبی ہوتے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ زد پڑتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے، سوال کرنے والا سوال کرتا حضور تو سب سے افضل ہیں، تو پھر ابراہیم کے بیٹے نبی ہیں، اسحاق کے بیٹے نبی ہیں، یعقوب کے بیٹے نبی ہیں، تو حضور کے بیٹے نبی کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے اللہ پاک نے اولاد دی، بچپن میں فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ نے ایک صحابی تھے حضرت زید، ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ وہ منہ بولا بیٹا تھا، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے بیٹے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اگر فرمایا ولکن رسول اللہ، بات کو سمجھے۔ بسا اوقات بندہ کہتا ہے ان دو جملوں میں جوڑ کیا ہے، ان دو جملوں میں جوڑ سمجھ نہیں آتا۔ فرمایا تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول ہے، ان دو جملوں میں جوڑ کیا ہے؟ لیکن اس کے آنے کا مطلب مقصد کیا ہے؟ ہاں جی، بتانا یہ چاہتے ہیں رب تعالیٰ کی ذات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، سلسلہ نسبی نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، لیکن روحانی باپ ضرور ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، ہاں جی، وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کی بیویوں کے متعلق فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، حضور کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی سلسلہ نسبی جو ہے یہ تو نہیں ہے، لیکن سلسلہ روحانی ضرور ہے، ولیکن رسول اللہ۔ اس لیے مشرکین مکہ نے جب آپ کو تانا دیا، جب آپ کا بیٹا ابراہیم بہت ہوا، انہوں نے کہا دیکھو یہ ابتر ہے، نعوذ باللہ، ابتر کہتے ہیں اس کو جس کی نسل آگے نہ چلے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں۔ آپ کی نسل آگے کیوں نہ چلے گی؟ جتنی آپ کی امت ہے یہ آپ کی نسل ہے۔ تو جو امت ہوتی ہے وہ امت ہوتی ہے، وہ روحانی اولاد ہے نبی کی، نبی روحانی باپ ہے۔ تو خیر میں بات عرض کر رہا تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلہ ختم نبوت کو بڑے اہم مواقع پر مجمع کے سامنے سمجھایا تاکہ لوگوں کو اس کے متعلق کوئی شبہات نہ رہیں۔ بیٹا فوت ہوا ابراہیم، اس لیے آپ نے فرمایا اگر زندہ رہتا تو نبی ہوتا، تو چونکہ حضور کے بعد نبوت تھی نہیں اس لیے زندہ نہیں رہا۔ اب دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں آپ کا خاص مقام ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امت محمدیہ میں سب سے افضل، اور ان کے بعد مقام حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اور مقام کتنا ہے، مقام کتنا ہے، بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ابوبکر و عمر کی اطاعت کرنا۔ کتنا مقام ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد امت کو سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق کے سپرد کر کے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق کے مقام کو بیان کرتے ہوئے اور عقیدہ ختم نبوت کو سمجھاتے ہوئے، مقام بہت زیادہ ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ اگر عمر نبی نہیں ہو سکتا پھر اور مرزا غلام محمد قادیانی کانا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، مسئلہ تو سمجھا دیا حضور نے سمجھا دیا۔ اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے، عمر کا مقام اتنا بلند ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب اگر نبی نہیں ہے تو پھر امت میں کوئی نبی ہو نہیں سکتا، پھر امت میں کوئی کسی قسم کی نبوت کا اجرا ہو نہیں سکتا، اس قسم کا عقیدہ قائم کیا نہیں جا سکتا۔
آپ دیکھیں حضور نے کیسے مثالوں سے مختلف حقائق سے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت، ہاں جی، جن کے اتنے فضائل اور مناقب ہیں، اتنے فضائل ہیں کہ ماشاءاللہ حدیث کی کتابیں جہاں بھی فضائل مناقب کی بحث آتی ہے تو سر فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فضائل آتے ہیں. لیکن اس کے بعد جو فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہونا ہوتا عمر ہوتے، اگر وہ نبی نہیں ہے تو پھر آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اب دیکھیں ایک اور موقع پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے، اپنی امت کو مخاطب کرتے ہوئے یہ مسئلہ سمجھایا. فرمایا قصر نبوت کی مثال، قصر محل کو کہتے ہیں، نبوت کے محل کی مثال، نبوت کے محل کی مثال، قصر نبوت کی مثال بالکل اس محل کی سی ہے جس کو ایک بندہ بنائے. قصر نبوت کی مثال، نبوت کے محل کی مثال اس محل جیسی ہے، اس عالی شان محل جیسی ہے جس کو ایک شخص بڑے ہی اہتمام کے ساتھ تعمیر کروائے، اس میں کسی چیز کی کمی نہ چھوڑے. عالی شان محل، دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے. ایک بندہ محل بنائے ایسا عالی شان کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے، کسی نے آج تک بنایا اس طرح کا نہ ہو. یہ بھی جو لوگ محل بناتے ہیں نا، ان کے اپنے شوق ہوتے ہیں، اور جو کوٹھیاں بناتے ہیں ان کے اپنے شوق ہوتے ہیں کہ یہاں ایسی بنائے کسی نے بنائی نہ ہو. ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا سنمار بڑھائی، سنمار بڑھائی کے متعلق آتا ہے نا کہ وہ بہت بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی کوٹھیاں بناتا تھا. وقت کے بادشاہ نے اس بڑھائی کو بلایا، وہ لکڑی کا کام کرتا تھا، کاریگری بڑی اس کی عجیب تھی، زمانے میں اس کا چرچا تھا. وقت کے بادشاہ نے اس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یار سنا ہے تو بڑا عالی شان محل بناتا ہے، مثالی. اس نے کہا ہاں جی، ملکہ کاریگری تو میرے اندر بہت ہے. اس نے کہا کہ اگر تو میرا محل ایسا بنا کہ آج تک کبھی اس طرح کا نہ بنایا ہو، ہاں جی، کبھی آج تک اس طرح کا نہ بنایا ہو تو یہ منہ مانگا انعام دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے ٹائم دے، مجھے وسائل دے تو میں بنا کے دکھا دیتا ہوں. چنانچہ محل بننا شروع ہو گیا. ایک عرصہ لگا، محل بنتا رہا، محل تعمیر ہوتا رہا، لکڑی کا کام اس میں چلتا رہا. جب محل تعمیر ہو گیا، ہر اعتبار سے اپنی مثال آپ تھا، اس طرح کا محل کسی نے دیکھا نہیں تھا آج تک. بادشاہ بھی حیران ہو گیا، واہ اتنا خوبصورت محل، سنا نہیں آج تک کسی بادشاہ کا محل اتنا خوبصورت ہو. اب بادشاہ نے انعام کا وعدہ کیا تھا، ایسا انعام دو کہ کسی نے آج تک دیا نہ ہوگا. اب بادشاہ نے اس کو بلایا اور قتل کرا دیا. اس نے بیچارے نے اتنا عرصہ لگا کر اس محل کو تعمیر کیا، اس محل کو خوبصورت، ایسی ڈیزائننگ، ایسی چیز زبردست. بادشاہ نے بلایا، کیا بدلہ دیا؟ بلوا کر قتل کر دیا. قتل کیوں کیا؟ کہ اگر یہ زندہ رہا تو کسی اور کا بھی بنائے گا، اگر یہ زندہ رہا تو کسی اور کا بھی بنائے گا، تو میرا تو محل اپنی مثال آپ نہیں رہے گا نا. اس کا حل یہی ہے کہ اس کو قتل کر دو تاکہ دوسرا بھی اور بنائے ہی نہ. باہر کے محل بنانے والوں کے اپنے شوق ہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ قصر نبوت کی مثال، نبوت کے محل کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کہ ایک عالی شان محل تعمیر کروائے. عالی شان محل جب بن گیا تو اس کو دیکھنے والے لوگ آئیں. جب کوئی انوکھی چیز بنتی ہے نا، انوکھی عمارت بنتی ہے تو لوگ دور دور سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں زائرین. ہاں جی، بادشاہی مسجد نا لوگ آج بھی دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، حالانکہ کتنی پرانی ہے. آج بھی لوگ کہتے چلو یار لاہور چلیے کی ویکھنا بادشاہی مسجد. ہاں جی، ایک جتوئی مسجد بنی ہے، لوگ تو جتوئی دیکھنے جاندے ہیں. جی جتوئی مسجد بنی ہے دیکھنے جائیے. باہر کا کوئی محل بنے خوبصورت اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں. ہاں جی، وہ تاج محل ہے، فلانا ہے، ایسا ہے. محل بڑا تعمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا محل بندے نے بنایا، بڑا خوبصورت بنایا.
اب دیکھنے والے جو بھی آتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے واہ کیا خوبصورت محل ہے، کیا خوبصورت محل ہے۔ فرمایا تعریف کرنے والا اس کی تعریف کرتا ہے ہر بندہ، لیکن محل بنانے والے نے یہ کیا کہ ایک جگہ پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ توجہ کرنا، محل بنانے والے نے ساری عمارت بنا دی، بڑی خوبصورت بنا دی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ آج کل مستری چھڑ دیں، مستری دیکھ کر گو کر دے نا، گو پھٹیاں دی وہ جتھے بانس نو اندر وار دے دیوار دے وچ، تو انہاں کو سوراخ جدوں کٹ دے نا اوتھے اٹ دوبارہ نہیں لاندے، وہ چھاڑ ہی دیندے آ، وہ منتاں کر کے لوانی پیندی یار آ بھی لا دے ہن، بری لگدی ہے جدوں پلسٹر ہونا تے یہ الگ ہی ڈیزائن نظر آنا مڑ کے بعد اس۔ خیر وہ ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑ دی۔ اب جو بھی اس محل کو دیکھنے کی رہتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ محل کی تعریف کرتا ہے۔ ایک اینٹ کی جگہ اس نے چھوڑی، جہاں تعریف کرتا ہے ساتھ یہ بھی کہتا ہے یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، اس کو بھی پر کر دیا جائے۔ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں خالی ہے، اس کو بھی پر کر دیا جائے۔ ہاں جی، کاش کہ اس کو بھی پر کر دیا جاتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، میرے آنے سے وہ محل پورا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی پہلی اینٹ ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس محل کی آخری اینٹ ہے۔ فرمایا وہ جس طرح وہ محل بنانے والے نے عالی شار محل بنایا تو لوگ دیکھنے والے آئے اور انہوں نے تعریفیں کی، ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی تھی اس نے، دیکھنے والوں نے جب تعریفیں کی ساتھ یہ بھی کہا کاش کہ اس ایک اینٹ کی جگہ کو بھی پر کر دیا جاتا، یہ بھی جو ہے وہ نہ رہتی۔ تو فرمایا میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں، میرے آنے سے نبوت کا محل پورا ہو گیا، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ دیکھیں کیا شاندار وضاحت ہے۔ کیوں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر مسئلہ ختم نبوت کو سمجھا رہے ہیں؟ کیوں سمجھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا گیا تھا کہ آپ کے بعد جھوٹے مدعیان نبوت آئیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے اپنی امت کو اس سے بھی باخبر کیا، اس سے بھی باخبر کیا۔ فرمایا کہ انہو سیکون فی امتی 30 کذاب وفی روایت دجال، فرمایا کریم میری امت میں 30 لوگ آئیں گے جھوٹے، ایک روایت میں دجال آئیں گے۔ دجال کا مطلب دجل و فریب سے کام لیں گے۔ دجل کا معنی ہوتا ہے صحیح بات کے ساتھ غلط بات کو ملا کر پیش کرنا، گڈمڈ کر کے، کہ بندہ صحیح بات کو الگ اور غلط کو الگ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں دجل۔ یہ جو ہے نا دریائے دجلہ اور دریائے فرات، دریائے دجلہ کو دریائے دجلہ بھی اس لیے کہتے ہیں کہ دریائے دجلہ کے اندر صاف پانی کے اندر گدلا پانی ملا ہوا ہے، مٹی ملی ہوئی ہے، اس کا پانی صاف نہیں ہے۔ عام دریاؤں کا پانی صاف ہے لیکن دریائے دجلہ کا پانی صاف نہیں، گدلا پانی ہے، مٹی ملی ہوئی ہے، اس مٹی کو اس پانی سے الگ کرنا مشکل ہے۔ تو اس طرح گڈمڈ ہو گئی پانی کی مٹی کے ساتھ کہ دونوں کو الگ کرنا مشکل ہو گیا۔ حق کو باطل کے ساتھ اس طرح ملا کے پیش کرنا کہ باطل اور حق، جھوٹ اور سچ کو الگ نہ کی جا سکے، اسے دجل کہتے ہیں۔ اسی فرمایا وفی روایت دجال، ایک روایت میں ہے کہ دجال ہوں گے، دجل و فریب سے کام لینے والے۔ کل منہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا، گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، حالانکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، واو آئی، یہ واو حالیہ ہے، اس کا ماقبل ذوالحال ہے، حال اور ذوالحال دونوں ملے تو جملہ مکمل ہوا۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي،
یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد اس بات کو کرنے کا یہ تھا کہ میں آخری نبی ہوں، میری بات کوئی نبی نہیں ہے، یہ جو میرے بعد 30 آئیں گے جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، یہ فریب والے ہوں گے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والے ہوں گے، یہ باطل ہوں گے، یہ حق نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو یہاں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عجیب انداز سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اور واقعی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہوئی اور جھوٹے مدعیان نبوت کا سلسلہ چلا۔ وہ آئے جن کو انہیں کوئی جو ہے وہ دعویٰ کرتا رہتا ہے کہ میں نبی ہو رہی ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں آخری ایام ایک بندے نے دعویٰ کی، یمامہ کا رہنے والا مسلمہ نے دعویٰ کرتے میں نبی ہوں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ بہت سخت ناراض ہوئے۔ ایسی ناراضگی کبھی آپ کے چہرے پر نہیں دیکھی گئی کہ اللہ پر جھوٹ بولتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو بھانپ لیا اور فوجوں کی فوجیں ان لوگوں کو مٹانے کے لیے چل دوڑی جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی نبوت اور نئی رسالت کا تصور پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں ان جنگوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد کوئی 300 سے زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ایک جنگ جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی اور صحابہ کرام نے اس جنگ کو لڑا، اس ایک جنگ کے اندر شہید ہونے والوں کی تعداد 1200 ہے صحابہ کرام، یعنی اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ اتنی جنگیں ہوں، تعداد 300 یا 300 کچھ شاید اتنا ہے، اتنی ہے، تو یہ ایک جنگ ہے، اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے اور جس میں 700 صحابہ کرام قرآن پاک کے حافظ اور قاری تھے۔ اور ایسے ایسے صحابہ شہید ہوئے جن کو صحابہ کرام نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک زندگی میں بھی بعد میں بھی اپنے لیے بطور سرمایہ کے رکھا ہوا تھا کہ ان کو جنگ میں ساتھ نہیں لے کے جانا ہے، شہید جہاں ہو جائیں کہیں، یہ تو ہمارا سرمایہ ہے، دعائیں لینے کا ذریعہ ہے۔ اس جنگ میں وہ بھی گئے اور وہ بھی شہید ہوئے، بدری صحابہ بھی شہید ہوئے، بیعت رضوان میں شریک صحابہ بھی شہید ہوئے، قرآن کریم کے قاری صحابہ بھی شہید ہوئے۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام میں ایک امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی لخت جگر حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں ہیں، صحابی بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے بھی، کئی نسبتیں ہیں، بڑے فضائل ہیں۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں جی میں علی کے ساتھ ہوں، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے۔ ایک موقع پر پھر آپ نے سارے مجمع کے سامنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھایا زبردست انداز سے۔ جنگ کا موقع تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جنگ کے لیے نکل رہے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ کے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں بعض معاملات کی نگرانی کے لیے۔ تو ویسے جنگ پہ نہ جانے والے لوگ یا تو معذور ہوتے تھے، یا عورتیں ہوتی یا بچے ہوتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ حضور مجھے یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، شیر خدا تھے، جنگ لڑنے کا ویسے ہی جذبہ بھی تھا اور
مہارت بھی تھی۔ ماہر بندہ ایسے موقع پر جو ہے وہ پیچھے رہنا ذرا عجیب خیال کرتا ہے۔ اس لیے جب باقی صحابہ جانے لگے، آپ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے ان عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا میں بھی جنگ پہ جانا چاہتا ہوں تو مجھے یہاں نہ چھوڑ کے جائیں۔ آپ نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تو اپنا مقام کیوں نہیں جانتا؟ اپنے مقام پہ غور کر، تیری حیثیت میرے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا تیری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے حضرت ہارون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تو اپنے بعد حضرت ہارون کو اپنا نائب بنا کے گئے۔ تو میں جا رہا ہوں تو میں اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں۔ تو یہ تو احساس کی بات ہے، آپ پریشان ہو رہے ہو، یہ تو احساس ہے۔ اب اس موقع پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی یہ شان اور فضیلت جب سنی گئی، سب خوش ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ بھی خوش ہو گئے۔ لیکن یہ جو بات حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی نا، اگر اتنی ہی فرماتے، اگلی بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ نہ فرماتے تو مستقبل میں لوگوں کے لیے عقیدہ ختم نبوت میں شبہات کا دروازہ کھل جاتا، اور جو منکرین ختم نبوت تھے وہ شبہات کی بشار کر دیتے۔ وہ کہتے دیکھو جی حضور نے فرمایا علی تیری مثال میرے ساتھ ایسے جس طرح کہ حضرت ہارون کے حضرت موسیٰ کے ساتھ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، حضرت ہارون کو نائب بنا کے گئے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، حضرت ہارون بھی نبی ہیں۔ تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور کے بعد نبوت کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ حضرت ہارون پیچھے چھوڑ کے گئے، وہ نبی ہیں۔ کل کو کوئی بندہ حضرت علی کے مطلب نظریہ قائم کر سکتا تھا کہ دیکھو جی حضرت علی بھی نبی ہیں، کیونکہ آپ نے ان کو حضرت ہارون کے ساتھ مشابہت دی ہے، اس لیے آپ نے معاملہ صاف کر دیا وہی مجمع کے سامنے۔ فرمایا تو علی تیری میرے ساتھ مثال ایسے جس سے کہ حضرت ہارون کے حضرت موسیٰ کے ساتھ، لیکن میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اسی وقت فرما دیا، فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ کل کو کوئی بندہ یہ شبہ پیش نہ کرے کہ حضرت ہارون تو نبی تھے لہذا نبوت کا دروازہ حضور کے بعد کھلا۔ میں نہ علی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، مثالوں سے سمجھا دیا، تنبیہات سے سمجھا دیا۔ اب آپ وسلم کا ایک اور انداز دیکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ مرزائی ہے نا، مرزائی کہتے ہیں دیکھو جی ہم تو مرزا غلام محمد قادیانی کو رسول نہیں مانتے، ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں۔ مرزا غلام محمد قادیانی نے کہا کہ میں نبی تو ہوں لیکن میری نبوت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ ہے، میں کوئی مستقل نبی تھوڑی ہوں۔ اس لیے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے دروازے بند کر کے گئے کہ کوئی بندہ اس طرح کی بات نہ کر سکے کسی قسم کی۔ اور فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، توجہ کریں حضور کے ارشادات۔ فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ انہیں فرمایا رسالت ختم ہو گئی، نبوت جاری ہے۔ فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، نبوت بھی ختم ہو گئی، رسالت بھی ختم ہو گئی۔ فرمایا لا رسالت بعدی ولا نبوت بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے نہ میرے بعد کوئی نبی ہے۔ لا نبی بعدی، لا نفی جنس ہے،
بتا دیا کہ کسی قسم کا کوئی نبی حضور کے بعد نہیں آ سکتا، خواہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میری نبوت حضور کے زیر سے ہے، یا یہ دعوے کرے کہ میں مستقل نبی اور رسول ہوں، چاہے اس طرح کی باتیں کرتا پھرے چاہے اس طرح کرتا پھرے، حضور کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اس لیے قرآن میں بھی اللہ پاک نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ خاتم النبیین اور خاتم النبیین ہیں۔ اگر عبارت کے تسلسل کو دیکھیں نا تو عبارت یوں بھی ہو سکتی تھی وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم المرسلین، اللہ کے رسول ہیں اور رسولوں میں آخری رسول ہیں۔ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے سلسلے کو بھی ختم کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ نے اللہ پاک نے بھی بتا دیا حضور کے آنے کے بعد رسالت بھی ختم ہے، نبوت بھی ختم ہے، کوئی بندہ کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ نہ کر سکے، اس لیے فرمایا وہ خاتم النبیین۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میں آخری نبی ہوں۔ جب آپ نے یوں فرما دیا وہ خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، وہ خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی کہنے کی ضرورت تھی؟ جب یہ بات کہہ دی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکیداً آگے فرمایا لا نبی بعدی۔ کیوں؟ مرزائی ختم نبوت کا معنی آج اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ مرزائی خاتم النبیین کا معنی اور خاتم کا معنی ختم نبوت کا معنی اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خاتم النبیین کا معنی یہ کہ خاتم کہتے ہیں مہر کو، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مہر ہیں۔ اب جو حضور کی اطاعت کرے گا نبی بن سکتا ہے، یہ اپنا ہی معنی کر لیا، دنیا دی کسی ڈکشنری سے نہ دنیا دی کسی کتاب سے، دنیا کی کسی کتاب میں ختم نبوت کا معنی نہیں ہے۔ حالانکہ خاتم اگر مہر کو کہتے ہیں تو مہر لگتی سب سے آخر میں ہے۔ جتنا بھی ڈاکومنٹری کام ہونا ہوتا ہے آج کل ہمارے یہاں جس معاملے کی لکھت پڑھت ہوتی ہے، جب وہ لکھت پڑھت مکمل ہو جاتی ہے تو بعد میں مہریں لگتی ہیں۔ یہ معاہدہ پایا تکمیل کو پہنچا، اب مہریں لگا دو سارے فریقین اپنی اپنے۔ تو مہر لگنا ہے، اگر اس کا معنی مہر بھی ہو تو اس کا معنی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے لیے مہر ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، مہر لگ گئی۔ لیکن اب وہ چونکہ اس کے معنی میں گڑبڑ کرتا تھا اور مستقبل میں یہ مصیبت پیش آنی تھی، اس لیے حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، اس کے بعد فرما دیا حالانکہ خاتم النبیین لفظ کہنے کے بعد لا نبی کی ضرورت نہیں تھی، یہ تاکیداً فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد اور میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، تاکہ کوئی بھی جھوٹا آدمی جھوٹ بول کر امت کو پریشان نہ کر سکے۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر، اللہ پاک کا احسان، اللہ پاک کا کرم ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خود عقیدہ ختم نبوت سمجھا کے گئے ہیں اور ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اور عقیدہ ختم نبوت پر اعتراض براہ راست حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حملہ ہے۔ لوگ کہندے مرزائیاں نے کیتا کی پیچھے پہ حضور کی ذات پہ حملہ ہے، ہاں جی حضور کا جو منصب ہے اس پہ حملہ ہے، ہاں جی تو پھر ہم کیسے برداشت کریں اس چیز کو۔ 7 ستمبر 1973 کو ہمارے قانون ساز اسمبلی نے، پاکستان کے سرکاری اداروں نے مرزائیوں کو سرکاری سطح پر کافر قرار دیا۔ اس کی وجہ یہی قرآن اور سنت کے خلاف واضح ان کے ایسے نظریات موجود ہیں جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ حدیث سے کوئی تعلق ہے۔ ایک بندہ مرزائی ہو کر، مرزائی کہلوا کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اپنا بحال نہیں رکھ سکتا، بالکل اس کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں پورے کا پورا موقع دیا گیا، آؤ میدان میں۔ ان کا اس وقت مرزا ناصر موجود تھا، مرزا غلام محمد قادیانی کا پوتا ہے وہ، اس کو باقاعدہ لایا گیا عدالت میں
اٹارنی جنرل کئی دن تک اس سے مرزا غلام احمد کی کتابیں کھول کھول کے پوچھتا رہا، یہ دیکھو اس کی باتوں کا مطلب کیا ہے بتاؤ۔ وہ ساری ریکارڈنگ آج موجود ہے، آوازاً بھی سنی جا سکتی ہے، تحریراً بھی پڑھی جا سکتی ہے، پورا اپنی صفائی کا موقع دیا گیا، لیکن ان کے پاس مرزا غلام احمد قادیانی کی ان عبارات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس وجہ سے پھر سارے مسالک والوں نے مل کر، کوئی ایک مسلک نہیں تھا، کوئی ایک فرقہ نہیں تھا، سب نے مل کر یہ کوشش کی کہ یہ امت اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے یہ ناسور ہے اور اسلام کے نام پر دبا ہے، اسلام کے نام پر نئی تشریحات، نیا اسلام پیش کر رہے، ان کو ہم سے الگ کیا جائے۔ سب مسالک نے مل کر کوشش کی، ایسے تھوڑی غیر مسلم قرار پایا۔ خیر، یہ میرا تیسرا جمعہ ہے اس موضوع پر، انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی اس موضوع پر ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ ستمبر شروع ہو گیا، یہ مسئلہ کم از کم ہمیں سمجھ میں آئے ضرور انشاءاللہ۔ میں یہ کافی تفصیل سے سمجھانے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو تفصیل سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا مختلف پہلوؤں سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔